آصف پیر صاحب، آپ کا شعبہ وہ ہے جو پاکستان کی ایک آس اور امید ہے کہ پاکستان کو اربوں ڈالر کما کے دے سکتا ہے۔ پچھلے سال ڈیڑھ سال کے اندر جو ہائی ٹیکس ریٹس ہیں، جن کا ابھی ہمیں ٹیکسٹائل شعبے سے بھی شکایت سننے میں ملی، آپ کا شعبہ بھی وہ دباؤ محسوس کرتا ہے۔ 40% تک سیلریز کے اوپر ٹیکس لگ جاتا ہے۔ ویزے مڈل ایسٹ کے اندر بیشتر ممالک ہمارے دوست ہیں، بڑی ہمارے دلوں سے بڑی قربت ہے ان کے ساتھ، لیکن ویزا دیتے ہوئے پاکستان کو یو اے بھی گریز کرتا ہے اور باقی جگہوں سے بھی مشکل آتی ہے۔ تو ان چیلنجز کو آپ کیسے اوور کم کریں گے اور کیسے اس سیکٹر کو لے کر آگے چلیں گے؟ پچھلا سال ڈیڑھ سال ہم نے پاکستان میں ٹویٹر بٹھانے کے چکر میں آپ کے شعبے کے ساتھ کافی زیادتی بھی کی ہے۔ السلام علیکم ندیم صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ اور آئی تھنک جو بلال صاحب نے ابھی بات کی، آئی تھنک جو زیاد نے بھی کہا، آئی تھنک یہ ورکنگ گروپ کا کانسیپٹ جو پرائیویٹ سیکٹر کو لیڈ کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب نے لیا تھا، اور آئی تھنک وہ جو 2-3 گھنٹے کی میٹنگز بھی ہوئی تھی اور الگ سے بھی ہمیں سنا گیا ہر سیکٹر کو، آئی تھنک ریئلی اپریشیٹڈ بائی ایوری ون۔ اینڈ آئی تھنک جو زیاد نے ابھی کہا کہ بہت سیریسنس ہے اینڈ ایگزیکیوشن از اے کی، آف کورس وی آل نیڈ ٹو سی، بٹ I think understanding the issue of the industry is, I think now nobody has any doubt because we have spelled out every industry. I think every working group has spelled out not just the problems but resolutions as well. What are the challenges? How you resolve those challenges and what steps needs to be taken. So اگر آپ نے جو بات کی IT sector, of course, and میں بڑا اس پہ خوشی کا بھی اظہار کرتا ہوں کہ ہر کوئی گورنمنٹ میں ایٹ لیسٹ، اور Prime Minister, IT Minister, Finance Minister, Bilal Saab, and all other, everyone highlights that IT sector is now one of the top three sectors for the country to revive the economy. So, ایک جب سب باتیں کرتے ہیں نا تو گروتھ آٹومیٹکلی آتی ہے۔ میں گروتھ والی بات کروں گا، آئی تھنک کہ گروتھ سے ہی امپلائمنٹ جنریشن ہوتی ہے اور کوئی دوسری چیز ہے نہیں۔ یس، ریمیٹنس کین گیو یو سم سیویئر، سم oil prices drops can give you some savior for the economy, but real growth happens when the employment generation happens, right? When ہم jobs create کر سکیں۔ اب اس کے لیے I think جو پالیسی جو شہزاد صاحب نے بات کی ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے، اور آئی تھنک سروسز سیکٹر کی ایکسپورٹ ڈائریکٹلی لنکڈ ہے آف کورس کمپیٹیٹیو پرائسنگ سے۔ سو اگر آپ جو شہزاد صاحب نے بات کی کہ ریئر کی اور انٹرسٹ ریٹ ڈفرینشیل کی، تو کرنسی I think is one of the things which we have all the working groups have highlighted to Prime Minister to this export, and I think Shahzad صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بھی I think جو arithmetic اور جو رولز ہیں اس کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو گڑبڑ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سیلری سروسز سیکٹر میں ہماری اگر لاسٹ 24 months میں اگر ہم اپنی ویج انکریز دیکھیں وہ about 40% اور مور سے ہماری کاسٹ بڑھ گئی ہیں۔ ہمارے ریٹس ایسا نہیں ہوتا کہ کرنسی کی وجہ سے ہمارے کلائنٹس ہمیں ریٹ زیادہ ڈالر، کیوں آپ کمپیٹیٹیو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، اینڈ ہماری نیبرنگ کنٹری کی اس وقت اگر آپ 24 months میں دیکھیں تو لاسٹ 8% ڈیویلویشن ہوئی ہے اور ہماری 4% 24 months میں اپریسیشن ہوئی، تو 12% کا ڈفرینس چونکہ ہم ہیڈ ٹو ہیڈ کمپیٹ کرتے ہیں سروسز انڈسٹری، وہ ایک فرق پڑ گیا۔ تو یہ تو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، ورنہ ادروائز ہماری پھر جنوری میں جب لوگوں کی سیلریز آپ سب کمپنیز بڑھائیں گے، اور وی ہیو ٹو بیکاز ان ریئل انفلیشن از ناٹ سچ کہ ہم کہیں کہ 5% ہم لوگوں کو سیلری بڑھا دیں گے اور وہ لوگ خوش ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ریئل انفلیشن از ہائی اینڈ پیپل ایکسپیکٹ مور وین کمپنیز گرو۔ سو اس سے ایک کمپیٹیونیس کا فرق پڑتا ہے۔ اور دوسرا آئی تھنک ہم نے پرائم منسٹر صاحب سے بہت ریکویسٹ کی ہے کہ آئی تھنک جو پریڈکٹیبلٹی اینڈ پالیسیز کے میٹر ہیں، جس طرح ہمارا آئی ٹی سیکٹر میں ایک بڑا اچھا ہے کہ لوگ جتنے پیسے جو ایکسپورٹ کی گروتھ ہو رہی ہے کہ ٹیکس از 0.25% آف ایکسپورٹ پروسیڈز، آئی تھنک بیکاز اس انڈسٹری میں مینیج کرنا مشکل ہے، تو آئی تھنک جس طرح کا بھی جو بھی میکینزم بنایا جائے آئی تھنک اس کو کنٹینیو کرنا ضروری ہے۔ آئی نو جس طرح زیاد نے کہا کہ آئی ایم ایف کو جس طرح دوسری چیزوں میں آپ کو کنونس کرنا پڑتا ہے، ایک سیکٹر کو آپ نے اگر کوئی دی ہوئی ہے تو آپ کو اس کو کنٹینیو، پریڈکٹیبلٹی از مسٹ، اینڈ آئی تھنک پرائم منسٹر صاحب اینڈ بلال صاحب اینڈ آل انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اگر یہ پریڈکٹیبلٹی ہم نے لانگ ٹرم کی نہیں دی تو لوگ مینیپولیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انفارچونیٹ ہے جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس سے آپ کا ٹیکس بھی نہیں بڑھتا اور اس سے آپ کی ڈالر اور ایکسپورٹ گروتھ بھی رک جاتی ہے، اور لوگ آپ کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں پالیسی پریڈکٹیبلٹی یا لانگ ٹرم پالیسی کا پرسپیکٹو نہیں ہے۔ سو ایوری ون انڈرسٹینڈ، آئی ہوپ there will be no major changes and this will continue. We are not, I think industry is not asking for more, but at least the continuity of whatever has been there. And آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی ویزوں کی، آئی تھنک وہ بھی ہمارا ٹاپ پرائرٹی ہے، اور سب کو پتا ہے، آئی تھنک اگین اٹس ناٹ اے ہڈن سیکرٹ
کہ کوئی ابھی اس وقت جو ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹ گروتھ کی جو امید ہے وہ سعودی اینڈ یو اے ای سے، کیونکہ وہ پاکستان کی ایکسیپٹیبلٹی، ریلیشن شپ ود دا کنٹری، ایوری تھنگ از پازیٹیو. آئی تھنک اب اگر ایچ آر کی ایکسپورٹ ہے اور ایچ آر ہی نہیں جا سکے گا تو یو کین امیجن ہاؤ وڈ یو گرو. پھر ہم باتیں تو کرتے رہیں گے کہ ایکسپورٹ گروتھ ہوگی، بٹ وہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتی. دیز آر دا اسینشیل تھنگس. And I'm not saying that government is not doing anything. I think they're trying, they're listening, but as Ziad just said, کہ execution کب ہوتی ہے اس کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب یہ ایشوز ریزالو ہوں گے. آئی تھنک اس سے کوئی بھی اعتراض نہیں کر رہا کہ یہ ایشوز نہیں ہیں، اور ریزولوشن پہ بھی کام ہو رہا ہے. بٹ ایگزیکیوشن جب ہوگی تو انشاءاللہ آئی ایم پازیٹیو کہ ایٹ لیسٹ جی سی سی کنٹریز سے ہماری ایکسپورٹ بہت تیزی سے بڑھے گی. امپلائمنٹ جنریشن ہمیں کرنی ہے. اور آخری چیز میں کہوں گا سر، ٹریننگ. آئی تھنک ایچ آر کی، چاہے وہ ٹیکسٹائل کا ورکر ہو، چاہے وہ نرسز ہوں، چاہے وہ آئی ٹی پروفیشنل ہو، چاہے وہ بی پی او ہو، ہمیں یہ نہیں ہے کہ جو شہزاد صاحب نے کہا کہ بہت ایجوکیٹڈ لوگ چاہیے. اگر آپ کو بی پی او انڈسٹری میں فائنانس، اکاؤنٹنٹ، مارکیٹنگ پروفیشنلز، ایوری ون، وی نیڈ ٹو کریٹ جابس فار ایوری ون، رائٹ؟ چاہے وہ مزدور طبقہ ہو، چاہے وہ بلو کالر ہو، چاہے وائٹ کالر ہو. ہمیں اس وقت ملک میں صرف جاب کریشن پہ فوکس کرنا ہے، اور وہ ایکسپورٹ کے بغیر اور ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کے بغیر آ نہیں سکتی. کیونکہ ایف ڈی آئی از ریکوائرڈ بٹ ڈومیسٹک انویسٹرز نیڈ ٹو انویسٹ. And we all need to invest in creating the productive environment for Pakistan and creating jobs and bringing the صحیح. jobs to the country. That's a passion.